بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گرگد کے درخت کے بارے میں۔ گرگد کا درخت کیا ہے؟ یہودی اس درخت کو کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے افزائش نسل پہ کیوں اتنا زور ڈالا جا رہا ہے؟ اور کیسے وہ دوسرے ممالک سے اس پہ کام کروا رہے ہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا ہے ایسا خاص اس درخت کے اندر کہ یہودی اس کی افزائش نسل پہ اتنا زور ڈال رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے، تو پیارے دوستوں میرے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو معلومات ہم اکٹھی کر کے لاتے ہیں وہ واضح طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو جانتے ہیں گرگد کے درخت کی حقیقت قرآن و حدیث کے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، بس ایک درخت کے علاوہ، اور وہ درخت ہے گرگد کا۔ یعنی جو یہودی گرگد کے درخت کے اوٹ میں چھپے گا تو گرگد کا درخت خاموش رہے گا، وہ پکارے گا نہیں۔ اسے یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے اور خاموش درخت بھی۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ یہودی اس کو کیسے جانے اور یہودیوں نے اس بات کو کیسے سمجھا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ یہودی ہے۔ یہودیوں کے اسکالرز اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد گرگد کو اپنا پاسباں شجر قرار دے دیا اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھا۔ یہودی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہے اور وہ ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں گرگد کی کاشت کرنے لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین پر ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت ہوگا جو اسے چھپائے گا، جو اس کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ مارکہ ہو کر رہے گا۔ اصل میں دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی دین اور کتاب سے دور ہو چکے ہیں اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے دوستو کہ بعض مذاہب نے ان تعلیمات کی حقانیت کو آزمانے کے بعد انہی کا مطالعہ کر کے انہیں کمزور ایمان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات پر پڑھا اور اس کو غور و فکر کیا اور ان پیشن گوئیوں کا زیادہ عمل کیا جو ان کے خلاف ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے، جس میں سے ایک مہم ہے گرگد کا درخت لگانے کی۔ گرگد کا درخت لگانے کے لیے دنیا میں اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنا ڈر ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے گرگد کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ گرگد کے درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف گرگد ہی لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغا جائے تو وہ اس سے بچ سکیں۔ اس شجر کاری مہم کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ جتنی زیادہ جگہ پر درخت لگائے جائیں گے اتنی جگہ یا زمین وہ اپنے قبضے میں کر سکیں گے۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ مقبوضہ بیت المقدس کے جافا دروازے کے باہر بھی گرگد بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس جگہ ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ شجر کاری کی مہم تیز ہوتی جا رہی ہے، لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 100 سالوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ گرگد باقی رہے، اور باقی رکھنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقعوں پر ایک دوسرے کو گرگد کا پودا تحفہ دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلایا جائے۔
तो प्यारे दोस्तों, यहूदी अपने कामों में तो मसरूफ़ हैं ही, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस दरख्त की शजरकारी और काश्तकारी ऐसे ममालिक में बड़े पैमाने पर जारी है जहाँ मुसलमानों की तादाद अक्सरियत में है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल हैं। और हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान भी मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों के अलाकार और इनके इशारों पर नाचने वाले और हाँ में हाँ मिलाने वाले तंजीम RSS बजरंग दल ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है। और बरकत की शजरकारी इतनी तेज़ी से अंजाम दी जा रही है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 5 करोड़ बरकत के पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर रही है, जिसमें 3 करोड़ बरकत लगाए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में भी इतने ही बरकत के पौधे लगाए जाते हैं। इनसे अपनी दोस्ती को अटूट साबित करने के लिए बरकत नामी जिस दरख्त के शजरकारी के अलावा काश्त भी शुरू कर रखी है। इस घर से जहाँ यहाँ इसराइल में बरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए अवाम से फंड्स लिए जाते हैं, वहाँ इसको कपड़ों पर भी मनकश किया जाता है। और अब तो नई बेराह नौजवान नस्ल बगैर तहकीक कुछ भी ओढ़े बिछोने और पहनने के लिए पागल हुई जा रही है। बरकत दरख्त को मज़ीद मशहूर और आम करने के लिए कैफ़े प्रेस कंपनी ने बरकत के दरख्त वाली तस्वीर की टी-शर्ट्स, मग्स, पेन, टोपियाँ, बटन और दीगर मसनूआत ऑनलाइन फ़रोख्त करना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा ज्यूइश नेशनल फंड के ज़ेर सरपरस्ती IALC अमेरिका का अदारा है, USAID के ताउन से इसे लगाने का काम किया जा रहा है। इस तंजीम ने एक किताबचा पूरा तबाह किया है जिसमें लिखा है और यहूदियों की खूबसूरत तहरीर के साथ हदायत भी दी है कि जब तुम घर लौटो तो एक दरख्त लगा कर लौटो। वाज़ह है कि इस तंजीम के इसराइली मलकियत में 31% हिस्सा है। बरकत दरख्त को अंग्रेज़ी में बॉक्सट्रॉन और यूनानी में लाइसियम से जाना जाता है। लाइसियम की तकरीबन 70 इकसाम हैं। इनमें लाइसियम शावी नामी किस्म मुत्तहदा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है। यही किस्म थी मदीना मुनव्वरा में भी पाई जाती थी, ताहम पहले अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म करवा दिया था। बाद में फिर सऊदी हुकूमत ने भी इसका सफाया करवाया। ये दरख्त 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ऊंचा होता है। इस अरबी में अस्वेज कहते हैं। इसके एक और किस्म लाइसियम बारबरम भी है, जो 11वीं सदी में पाई गई थी, जिसे तिब्बी फ़ायद की हामल करार दिया गया था, जो इसराइल और फ़लस्तीन में बकसरत पाई जाती है, जो दूसरे बरकतों के मुकाबले में ज़्यादा घने और लंबे होते हैं। इसकी एक और किस्म भी है जो अफ्रीका में पाई जाती है, जो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लगाए जाते हैं, जिसकी शाखें ज़मीन से आकर लगती हैं। इन तमाम बरकत की किस्मों की ख़ास बात यह है कि इन पर तमाम पर एक जैसा सुर्ख या नारंगी फल लगते हैं और सभी बंजर या सहराई इलाके में उग सकते हैं। चूँकि ये दरख्त आम झाड़ियों की तरह नज़र आते हैं, इसलिए आम लोग इसकी पहचान नहीं कर सकते। ताहम इसके चेरी जैसे खूबसूरत फल आने के बाद ही समझ में आता है कि ये क्या है। ज़राए के मुताबिक ईसाई मिशनरियों से की मदद से अफ़गानिस्तान और दीगर पथरीले इलाकों में पाकिस्तान के इलाकों में वाक़या बाशिंदों को ये बावर कराया गया है कि ये जंगली चेरी के दरख्त हैं और इससे पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह रेगिस्तानी और पथरीली ज़मीन पर ज़्यादा तेज़ी से काश्त होती है। अब सवाल यह है कि इन 5 अक़साम में से यहूदी सबसे ज़्यादा किस किस्म पर दरख्त लगा रहे हैं, तो इसका जवाब है यहूदियों की तंजीम की ख़ास किताब में मिला। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल में लाइसियम शावी की तादाद में तो ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ है और वो यही पौधा लगा रहे हैं जिससे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत अल बकी से तलब किया था, यानी कि उखाड़ कर फेंका था। इसी मुनासिबत से मैं आपको बता दूं कि जन्नत अल बकी का असल नाम भी बकी अल करकत ही है था, इसीलिए कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो बरकत की झाड़ियों का खित्ता था। बैरकैफ इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पास 5 दरख्त लगाने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि वो अपने अतकाद से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई को मानता है। वाज़ह है कि 2008 में बम्बई में इसराइल सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें एक भी इसराइली सफ़ीर या सफारतकार ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने सफारतखाने में लगे बरकत दरख्त के नीचे पनाह ले ली थी। इस तजर्बे के बाद इसराइल ने तमाम सफारतखानों में बरकत के दरख्त लगा दिए। फ़लस्तीनी उलमा का कहना है कि बलखसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर बरकत लगाकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का वक़्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक इनके पास कोई ना कोई मुल्क था और ना ही कोई फ़ौज थी, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली मरतबा एक मुल्क हासिल किया, जबकि दज्जाल का ख़ात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और मुमकिन तौर पर वो यहूद से होगा।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اور اس درخت کو جتنا کاٹ سکتے ہیں کاٹ کے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کی نسل کشی کریں۔ تو پیارے دوستو، آج اب ہم سنتے ہیں کہ یہ درخت کیسا ہوگا۔ یہودیوں کا جو دوست درخت، یہ جنات کا مسکن درخت بھی کہلاتا ہے، یہ برکت کا درخت ہے جسے یہودی درخت بھی کہتے ہیں۔ اس کا تنا نہیں ہوتا، 1 سے 5 میٹر تک تھوڑا ہلکا لمبا ہوتا ہے اور جھاڑی نما ہوتا ہے۔ جب آخری عالمی جنگ ہوگی اور مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، یہودی جس بھی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ مسلمان کو آواز دے گا، مگر برکت کا درخت نہیں بتائے گا۔ اسی وجہ سے اسے یہودی درخت بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جنات کی رہائش گاہ ہے، یعنی یہودی جنات کی اس وجہ سے یہ آواز نہیں دے گا۔ سن 1981 میں اقوام متحدہ نے اردن کو 10 لاکھ برکت کے پودے دیے تھے۔ ان پودوں کو توڑنے اور کھیڑنے پر قید کی سزا بھی مقرر کی گئی تھی۔ سال بھر پہلے یہی درخت سعودی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر مدینہ منورہ کے باغات میں بھی لگائے تھے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں لگائے گئے تھے۔ یہودی اس درخت کو اپنے مورچے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی کے مطابق فلسطین، اسرائیل، سعودیہ میں گھمسان کرنا پڑے گا، لہٰذا وہاں یہ پودے بو دیے گئے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان کا مورچہ بنایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے، مسلمان تھنک ٹینک کہاں ہیں؟ دنیا کی محبت کا گندہ ترین نشہ کر کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ بھی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ قومیت، لسانیت، عصبیت کا کینسر بوڑھوں میں اور نوجوانوں میں اسلام کی ناقدری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کوئی تو ہو جو مسلمان نوجوانوں کو آنے والی تباہی سے آگاہ کرے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درخت تم ہیں، جہاں نظر آئے کاٹ دو۔ قیامت کے نزدیک یہودی اس درخت کے پیچھے چھپیں گے، اسی لیے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، اسی لیے اس کی فصل کو جہاں دیکھو کاٹ دیا کرو۔ آج اسرائیل میں کئی لاکھ ملین درخت لگائے جا چکے۔ اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں بھی ہزاروں لاکھوں برکت کے درخت لگوائے ہیں۔ تو پیارے سامعین، اگر آپ کو یہ درخت کہیں بھی نظر آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان پہ فوری عمل کیجیے، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیے۔ باقی واللہ علم، اگر کوئی غلطی گستاخی ہو گئی تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے قیامت جب نزدیک ہوگی تو یہودی اپنے بچاؤ کے لیے اسی درخت کو عام کریں گے۔ تو پیارے سامعین، اس درخت کو پہچانیں اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اس کی نسل کشی کریں، نہ کہ اس کی افزائش نسل۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔